الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا کرم، اس کا شکر اور احسان کہ اس خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان کا مبارک بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارکہ کی رحمت سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے بزم فیضان مصطفیٰ کے نوجوان ساتھی جناب ارسلان بھائی نے اور قبلہ مفتی زیغم شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے حکم پر تفسیر اور مختصر تشریح روزانہ ایک پارے کے اعتبار سے مجھے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ میں کوشش کروں گا کہ جو ذمہ داری مجھے ملی ہے میں اسے پورا کر سکوں۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ سب میرے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی رحمت اور برکت عطا فرمائے۔ ماہ رمضان وہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں خالق کائنات نے کتاب رحمت قرآن مجید کا تحفہ امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ قرآن مجید ہمارے پاس ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ کے طور پر موجود ہے، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ کسی بھی نبی کے پاس ان کے نبی کا، کسی بھی امت کے پاس ان کے نبی کا کوئی بھی معجزہ اب موجود نہیں ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے پاس ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قرآن جو آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن آج کل فی زمانہ مسلمانوں نے اس کتاب رحمت سے دوری اختیار کی، جس کا نتیجہ آج ہم سب کے سامنے ہے کہ امت مسلمہ کس طرح در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ اگر ہم نے اپنے رشتے کو کتاب رحمت قرآن مجید سے مضبوط رکھا ہوتا تو یقیناً یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، شکوہ ہے زمانے سے نہ قسمت سے گلا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب رحمت کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ اپنے مرید کو ایک صندوق دیا اور ارشاد فرمایا کہ اسے لے جا کر سمندر برد کر دو، درجہ برد کر دو، اسے درجہ میں ڈال دو، لیکن ساتھ میں حکم ارشاد فرمایا کہ تم نے صندوق کو کھول کر نہیں دیکھنا۔ کامل مرید جو ہوتا ہے وہ اپنے پیر کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ مرید وہ صندوق کو لے کر چلا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچا، اور جیسے ہی اس نے اس صندوق کو دریا کی نظر کیا تو پانی پھٹ گیا، پانی نے راہیں چھوڑ دی اور اس صندوق کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر اس مرید کے دل میں یہ سوال پیدا ہونے لگے کہ نہ جانے اس صندوق کے اندر ایسا کیا تھا۔ اپنے شیخ کامل کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ حضور اگر میری نگاہوں نے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی آپ سے سوال نہ کرتا، لیکن منظر ہی کچھ ایسا دیکھا ہے کہ جب تک اس کے بارے میں سوال نہ کر لوں مجھے قرار نہیں ملے گا۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ آیا اس صندوق میں ایسا کیا تھا کہ جسے میں نے جب دریا کی نظر کیا تو دریا نے راہیں چھوڑ دی اور پانی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 12 سال کی شب و روز محنت کے بعد تصوف کے اسرار و رموز پر ایک کتاب لکھی، پھر 12 سال میں اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ کہیں میری اس کتاب کا کوئی جملہ اور کوئی لفظ شریعت کے مزاج کے خلاف نہ ہو، اور پھر مسلسل 12 سال تک
میں یہ سوچتا رہا کہ آیا یہ کتاب اس امت کے سپرد کروں یا نہ کروں۔ آج 36 سال کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جن کے پاس کتاب رحمت قرآن مجید ہو انہیں قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ کتاب رحمت کی مجید میں مسلمانوں کو کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، لہذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی اس کتاب کو، جس پر 36 سال کی شب و روز کی محنت تھی حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی، آپ نے اس کتاب کو درجہ برد کروا دیا۔ تو یہ اتنی بہترین کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا پیغام کتاب رحمت قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، لیکن فی زمانہ مسلمانوں نے اس کتاب سے دوری اختیار کر رکھی ہے، اور اس سے رشتہ ہمارا اس حد تک کمزور ہو گیا ہے کہ ہم ماہ رمضان میں اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، یا کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کتاب کو پڑھ لیا کرتے ہیں، ایک آدھ سپارہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ یہ کتاب رکھی رہ جاتی ہے۔ ہمارے پاس گھنٹوں کے وقت ہیں دنیا کے تمام کاموں کے لیے، لیکن قرآن مجید کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو ماہ رمضان کے اس مبارک اور بابرکت مہینے میں ہم کوشش کریں گے کہ کتاب رحمت کے اندر جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اپنے بندوں کو دیا ہے، اس میں سے کچھ چیدہ باتیں آپ کے گوش گزار کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں کتاب رحمت قرآن مجید کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ قرآن مجید کے فضائل کے حوالے سے بیان کر کے میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ ترمذی شریف کتاب فضائل القرآن کے باب میں یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی، جس کے راوی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے کہ جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں ہیں اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ اور مشکوک نہیں بنا سکتی۔ قرآن وہ ہے کہ جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دورانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ تو یہ کتاب رحمت قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اس سے ہدایت لینے کی اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے نام دیا ہے، اس کے بارے میں کچھ سننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں کتاب رحمت کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پہلے پارے میں سے چند باتیں، چیدہ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہو رہا ہے۔ سورہ فاتحہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سورہ فاتحہ کی قراءت کو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر واجب قرار دیا گیا۔ یہ آیہ مبارکہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک رکوع، 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ سورہ فاتحہ کے متعدد نام ذکر کیے گئے۔ اسے سورہ الدعاء بھی کہا جاتا ہے، اسے سورہ المسئلہ
سورہ الشفا، سورۃ الکنز، سورۃ الواقعہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ الرقیہ اور سورۃ الحمد کے ناموں سے بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی عظمت کا بیان ہے۔ اس امر کا بیان ہے کہ عبادت کے حقدار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی ذات ہے، اور بالذات صرف اسی سے مدد طلب کی جائے۔ اس میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اور التجا کے آداب بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کی گئی ہے، اور ہدایت ہی وہ جامع لفظ ہے جو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد، ان کی تعلیمات اور تمام کتب سماویہ کا خلاصہ لب لباب ہے۔ اسی لیے اسے قرآن مجید کا بھی خلاصہ قرار دیا گیا، اور اس کا ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا یہ واجب قرار دیا گیا۔ ایک حدیث قدسی میں اسے صلاۃ سے تعبیر کیا گیا۔ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، یعنی جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری وعظ و جلالت بیان کی، یا بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی عبادت صرف میری کی جائے گی، اور مشکل میں مدد کے طلبگار بندے کی مدد کی جائے گی۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے ولضالین تک پڑھتا ہے تو چونکہ یہ کلمات دعا ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم پر قائم و دائم رہنے کی دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے یہ سوال کیا ہے وہ اسے عطا ہوگا۔ ترتیب کے اعتبار سے کتاب رحمت قرآن مجید کی دوسری سورت سورۃ البقرہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ اس سے مراد مفسرین نے یہ ارشاد فرمائی کہ جس سورت کی سب سے پہلے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد آیات نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہی تھی۔ اس سورت میں 40 رکوع، 286 آیتیں، 6121 کلمات اور 25500 حروف موجود ہیں۔ عربی زبان میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا، اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر قرآن کی حقانیت کے دلائل پر کوئی ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس پر عیاں ہوگا کہ اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کفار اور مشرکین مکہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے،